Hello friends, this is Mehjabin and welcome to हुनरमंद। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सीटेट जुलाई 2023 में जो आपके एग्ज़ाम होने वाली है, हमारी पूरी सीरीज़ चल रही है और हमारा ये जो चैप्टर है वो 4th चैप्टर है जिसका टॉपिक है मौलिम बनाम तिफ़्ल मरकूज़। अब इसका मतलब ये है कि जो मौलिम मरकूज़ और तिफ़्ल मरकूज़ तालीम है उन दोनों में क्या डिफ़रेंस है, दोनों में फ़र्क क्या है। तो चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर को और समझते हैं। सबसे पहले मौलिम मरकूज़ तालीम। इसमें बताया गया है कि जो मौलिम हिदायत देता है और उम्मीद करता है कि बच्चे इन पर अमल करें, क्लास में नज़्म ज़ब्त कायम रखे। अब मौलिम मरकूज़ तालीम में ये होगा कि मौलिम जो है वो सेंटर में होगा, जैसा मौलिम चाहेगा वो अपने हिसाब से जमात को रखेगा। तो ये पहला पॉइंट यही है कि जो भी हिदायत देगा वो मौलिम बच्चों को, तो वो ये चाहेगा कि बच्चे उसे फॉलो करें और क्लास में नज़्म ज़ब्त भी कायम रखे साथ साथ। उसके बाद तिफ़्ल मरकूज़ में पहला पॉइंट ये है कि मौलिम ऐसे मौके फराहम करता है कि बच्चे सीखें और आमोज़श को सिमत का काम करे। इसमें ये बताया गया है कि ये बिल्कुल अपोज़िट है एक दूसरे के। यहाँ पे एक तरफ मौलिम है सेंटर में, दूसरी तरफ बच्चा है सेंटर में। तो यहाँ पे फिर यही होगा कि तिफ़्ल मरकूज़ में क्या होगा कि मौलिम भरपूर मौके फराहम करेगा बच्चे को, ताकि बच्चा हँसते-खेलते सीखे और अपनी लर्निंग को एन्जॉय करे, उसे एक सिमत दे पाए, एक डायरेक्शन वो दे पाए। देखिए सेकंड हमारा पॉइंट क्या है। मौलिम बोलता है, बच्चे सुनते हैं। इसमें होगा ये कि बस टीचर ही बोलेगा और बच्चे सिर्फ सुनेंगे। मतलब जो भी मज़मून है या फिर जो भी टॉपिक पढ़ाना है तो मौलिम उस पर लेक्चर देगा। ये लेक्चर मेथड के तरीके में भी शामिल हो जाएगा कि बस मौलिम ही बोलता जाएगा और बच्चे सिर्फ सुनेंगे। और तिफ़्ल मरकूज़ में ये है कि मौलिम ऐसे हालात पैदा करता है कि जिनमें बच्चों को मुशाहिदा और खोजबीन, सवाल करने, तजुर्बा हासिल करने और मुख्तलिफ तसव्वुरात से अपनी समझ बनाने के मौके मिलते हैं। और इसमें इसका बिल्कुल अपोज़िट होगा कि मौलिम भरपूर मौके फ़राहम करेगा बच्चों को मुशाहिदे के, खोजबीन के। क्योंकि हमारे पेडागॉजी में, हमारे एनईपी में ये कहा गया है कि बच्चा जो है वो लिटिल साइंटिस्ट है, इसलिए उसे पूरे खोजबीन के सारे मौके फ़राहम किए जाएंगे। जितने वो सवाल पूछने जाए वो पूछ सकता है, वो वहाँ पे बिल्कुल आज़ाद होगा सवाल पूछने के लिए और तजुर्बे हासिल करेगा और मुख्तलिफ तसव्वुरात से अपनी समझ बनाने के मौके उसे दिए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही तरीका है। अगर देखा जाए तो एनईपी में भी ये बताया गया है कि जो तालीम है वो तिफ़्ल मरकूज़ ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो मौलिम मरकूज़ तालीम है ये बहुत ही पुराना तरीका है और ये बिल्कुल कारगर नहीं है। हमारा जो कारगर तरीका है वो तिफ़्ल मरकूज़ है और हमें इसी तरह का बस पूरी पेडागॉजी में यही ध्यान रखना है कि बच्चा सेंटर में हो, क्योंकि हमारे सीबीएसई में बच्चा जो है सब कुछ है। बच्चा जैसा चाहेगा वैसे होगा। हमारा जो सिस्टम है वो बच्चे के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि हमारा सिस्टम बच्चे के लिए बना है, ना कि बच्चा हमारे सिस्टम के लिए बना है। इसीलिए हमें पूरी तरह से बच्चे को सेंटर में रखना है। अब बढ़ते आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है कि मौलिम मरकूज़ तालीम में बच्चे जो है वो किताबों में और मौलिम के ज़रिए फराहम किए गए हक़ाइक़ को याद करने का काम करते हैं। कि बच्चे जो है बस उन्हें किताबी कीड़ा बनाया जाता है और मौलिम के ज़रिए जो भी उसे हक़ाइक़ दिए गए, मतलब मौलिम जितना है कहेगा बस बच्चे उतना ही कर पाएंगे। वो अपनी सोच को एक्सपांड नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा खोजबीन भी नहीं कर पाएंगे, ना उन्हें सवाल पूछने का हक़ होता है। और तिफ़्ल मरकूज़ में बच्चे जो है इल्म की खुद ही तामीर करते हैं। अब यहाँ पे जो है बच्चे जो है वो खुद ही तामीर करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे
لٹل سائنٹسٹ ہے، وہ خود ہی کنسٹرکٹ کریں گے، نالج اپنی بلڈ کریں گے۔ علم کی تعمیر جو ہے وہ اسکول اور اسکول کے باہر حاصل ہونے والے تجربات پر مبنی ہوتی ہے۔ اب اسکول یا اسکول سے باہر مطلب اسکول میں یا جماعت میں جو بھی سکھایا جائے گا وہ، اور اس کے باہر مطلب جو بھی ریئل لائف ہے، مطلب اسکول سے باہر نکل کے ہماری جو بھی ریئل لائف ہے، حقیقی زندگی ہے، اس سے جڑا کر ہمیں پڑھانا ہے، تو بچے زیادہ سیکھتے ہیں اپنی زندگی سے جڑ کر۔ اور اس کے بعد چوتھا پوائنٹ دیکھیے کیا ہے کہ نظام الاوقات، مطلب جو ٹائم ٹیبل ہے وہ سخت ہوتا ہے، بیٹھنے کا نظام متعین ہوتا ہے۔ اب معلی مرکوز میں تو کیا ہوگا کہ جو ٹیچر بولے گا وہی ہوگا نا، تو اسی لیے جو ٹائم ٹیبل ہے وہ بالکل اسٹرکٹ رہتا ہے اور بالکل چینج نہیں کیا جاتا۔ جو ایک بار ٹائم ٹیبل سیٹ ہو گیا بس وہی فالو کرنا ہوتا ہے بچوں کو۔ اور طفل مرکوز میں کیا ہوگا کہ آموزش انفرادی اور اجتماعی سرگرمیوں پر مبنی ہوتی ہے، بچے کر کے سیکھتے ہیں۔ اور نظام الاوقات بچوں کی ضرورتوں کے مطابق لچیلا ہوتا ہے، یعنی طے کیے گئے کاموں میں تبدیلی ممکن ہے۔ یہ بے حد ضروری ہے کہ جو طے ہو گیا بس اسی پر اسٹرک نہ ہو، ہے نا، بالکل اسٹرک نہیں ہونا چاہیے، ایک دم لچیلا۔ تو یہاں پہ بالکل لچیلا نظام الاوقات ہوگا اور بچوں کے مطابق چینج بھی کیا جائے گا، بالکل ممکن ہے چینج کرنا۔ آگے بڑھتے دیکھتے ہیں چھٹا پوائنٹ کیا ہے کہ جو تدریسی مواد مظاہرے کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں پہ صحیح بات ہے کہ جو تدریسی مواد ہے، مطلب جو ٹیچنگ لرننگ مٹیریل ہے TLM، تو وہ صرف مظاہرہ، مطلب صرف شو آف کے لیے رکھے ہوتے ہیں کہ بس الماری میں سجا کے شو پیس بنا کے اس کو رکھ دیا جاتا ہے۔ بچوں کو ہاتھ بھی ٹچ بھی نہیں کر سکتے بچے ٹیچر کے اجازت کے بنا اس سے۔ معلی مرکوز میں یہ ہوگا، اور لیکن طفل مرکوز میں کیا ہوگا کہ تدریس سے آموزش مواد سرگرمیوں کے لیے ہوتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، جو تدریسی آموزش مواد ہے مطلب ٹیچنگ لرننگ مٹیریل ہے وہ تو سرگرمیوں کے لیے ہے نا، ایکٹیویٹی کے لیے، بچوں کے لیے ہے۔ میں نے بتایا کہ ہمارے جو بچہ ہے سسٹم بچے کے لیے بنا ہے، نہ کہ بچہ سسٹم کے لیے بنا ہے، اس لیے سارے جو مواد ہے وہ بچوں کے لیے ہے، انہیں بالکل ہاتھ لگانے دینا چاہیے، وہ جو کرنا چاہتے ہیں انہیں اپنی مرضی سے انہیں کر کے، کیونکہ لرننگ بائی ڈوئنگ ہوتی ہے یہاں پہ، اسی لیے وہ کر کے سیکھیں گا۔ اب دیکھیے لاسٹ والا پوائنٹ کیا ہے کہ بچے اکثر بوریت اور عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اگر اسٹرکٹ ڈسپلین ہوگا، ٹائم ٹیبل اسٹرکٹ ہوگا، بچوں کو کچھ پوچھنے نہیں دیا جائے گا، انہیں کھوج بھی نہیں کرنے دیا جائے گا، انہیں ایکٹیویٹی کرنے دی جائیں گی، تو بچے تو بور ہی ہوں گے نا۔ تو اس لیے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، بچے بور ہوتے ہیں اور ان کی دلچسپی بھی نہیں ہوتی، مطلب وہ ہمیں ظاہر ہو کر ہی دکھ جاتا ہے کہ بچے بالکل دلچسپی نہیں دکھاتے۔ اور طفل مرکوز میں بچے کام میں اتنے مشغول رہتے ہیں کہ انہیں معلم کی جماعت میں رہنے یا نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہاں پہ تو بالکل انجوائمنٹ ان کا جیسے چاہتے ہیں وہ ویسے انہیں ماحول ملتا ہے، اسی لیے وہ بہت انجوائے کرتے ہیں اپنی لرننگ کو، اور ٹیچر اگر کلاس میں نہ بھی ہو تو اس وقت بھی وہ اپنی لرننگ کو کیا کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ اسی لیے ٹیچر ہونے یا نہ ہونے سے ان کی لرننگ میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بہت اچھے سے اپنی جو آموزش ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ سارے پوائنٹس ہیں جو کہ بہت ہی آسان ہے، آپ ایک بار بھی دیکھیں گے، ایک دو بار اس پہ نظر ڈالیں گے تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا، کیونکہ بالکل پازیٹیو رہنا ہے ہمیں CBSE میں، ہمارے CTET میں بالکل، اور بچے کو کیا رکھنا ہے، بالکل سینٹر میں رکھنا ہے بچے کو، کیونکہ بچہ ہی سب کچھ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو بالکل ایک دم کلیئر ہو گیا ہوگا، میں نے بہت اچھے سے آپ کو سمجھایا ہوگا۔ تو آپ ہمارا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا تھینک یو، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ جلدی سے جائیے ہنرمند کو سبسکرائب کریے اور ہمارے بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ ہمارے آگے آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں سے فائدہ مل رہا ہے تو اپنے دوستوں میں بھی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، ہمارے چینل کو سپورٹ کریے، اور ملتے ہیں ہمارے اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، پازیٹیو رہیے، کیونکہ اگر آپ لوگ پازیٹیو رہیں گے تو ساری چیزیں اچھی ہوں گی۔ بالکل کہ نہ اسٹریس میں نہیں آنا ہے، بالکل اچھے سے پڑھنا ہے۔ بہت ہی پیپر ایسا ہے کہ
بالکل آپ کوئی پہاڑ نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. بس تھوڑی سی آپ کی اگر سمجھ اچھی ہے تو بالکل ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے. تو بی پازیٹیو اور مزے سے پڑھیے انجوائے کر کے. اور اگر بور ہو رہا ہے کبھی تو نیچر کے ٹچ میں جائیے. نیچر کے ٹچ سے بہت ہی ہمیں فریش فیل ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد واپس سے اپنی پڑھائی کریے. انشاءاللہ پیپرز سب کے نکلیں گے. اگر کوئی آپ کو ڈیفیکلٹی ہے تو کمنٹ کریے. ٹیلی گرام لنک ہمارے ٹیلی گرام گروپ کی لنک ڈسکرپشن باکس میں اویلیبل ہے. وہاں سے جا کے آپ ٹیلی گرام جوائن کر لیجیے ہمارے گروپ کو، تاکہ ساری پی ڈی ایف وہاں پہ آپ کو اویلیبل ہو جائیں گی. بھی ٹرمینالوجی وہاں پہ مل جائیں گی آپ کو. تو تھینک یو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. بائے.